قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فباب اللقطة کتاب البیوع سے ہی اس باب کا بھی تعلق ہے۔ لقطہ قاف کے فتحے کے ساتھ، ملتقطہ کے معنی ملتقطہ اٹھایا ہوا سامان۔ کوئی سامان کہیں گرا ہوا تھا، جو سامان مالک سے ضائع ہو جائے یا مالک جس سامان کو گم کر دے، اگر کوئی شخص اس کو پا لیتا ہے اور اس کو اٹھا لیتا ہے تو اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ اٹھایا ہوا سامان، گرا پڑا سامان تھا، اس کو کسی شخص نے اٹھا لیا۔ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کیا ہدایت دیتی ہے وہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ کتاب عمدۃ الاحکام، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی ذکر کیا ہے کہ بہت مختصر ہے، اس سے ایک ہی حدیث لے کر آئے ہیں اس باب میں، اور مسائل کا یوں ضمن ذکر آ جائے تو آ جائے، ورنہ اگر صرف حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے تو ایک حدیث سے جو باتیں متعلق ہوں گی وہی ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس کے بعد اگر کوئی مطول کتاب پڑھتے ہیں، اگر ہم مثلا بلوغ المرام پڑھتے ہیں یا کتاب محرر ابن الہادی کی پڑھتے ہیں، یا اسی طریقہ سے کوئی اگر منتقل اخبار پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ وہاں کئی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں اس باب میں، جن سے مختلف مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ اعلیٰ کل حال، گرے پڑے سامان کو جو آدمی اٹھاتا ہے اس سامان کی کئی نوعیت ہوتی ہے۔ بعض سامان تو گھٹیا ہوتا ہے، حقیر شے ہوتی ہے کہ خود صاحب سامان اس پر توجہ نہیں دیتا۔ 10-5 روپے اگر کسی کے پاکٹ سے گر گئے، یا 10-5 روپے کی 20 روپے کا قلم اگر کسی کی جیب سے گر گیا، کوئی ہلکی پھلکی چیز اگر گر گئی تو صاحب سامان بھی اس پر پریشان نہیں ہوتا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو اگر ایسی کچھ ہلکی پھلکی چیز کم قیمت کی اگر گری پڑی اگر کسی کو مل جائے اور وہ اس کو اٹھا لیتا ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کھانے پینے کی چیز ہے، اگر 1-2 کھجور مل گئی، کوئی ایک چاکلیٹ سڑک پہ گرا ہوا مل گیا، تو اگر آدمی اس کو چاہے تو اٹھا کر کھا لے۔ جیسا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راستے سے گزرتا ہوں تو کبھی کبھی ایک کھجور گری ہوئی مجھ کو ملتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اٹھا کر کھا لوں، مگر مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، تو اس واسطے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے صدقہ حرام نہیں ہے تو وہ آدمی اس کو کھا سکتا ہے، بغیر اعلان کیے ہوئے، بغیر اس سامان کو پہچانوائے ہوئے کہ بھئی یہ کس کا گرا ہوا ہے۔ تو اگر حقیر شے ہو، معمولی شے ہو، تو اگر آدمی اس کو اٹھاتا ہے تو اس کی تعریف کی اور اس کی تشہیر کی اور اس کے اعلان کی ضرورت نہیں۔ قلم جیب میں لٹکائے ہوئے ہیں، ٹانگے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا اور کہا کہ بھئی یہ قلم تو ہمارا ہے، آپ کو کہاں ملا؟ تو فلاں جگہ گرا ہوا تھا۔ نہیں، یہ تو ہمارا ہے، چل ٹھیک ہے بھائی لے لو۔ استعمال کرتے رہیے، اگر کسی نے دعویٰ کیا کہا کہ میرا ہے تو چلیے دے دیتے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو ویلیبل ہوتی ہے کہ اگر اس کا مالک اس کو کھو دے یا سامان مالک سے گم ہو جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو تلاشتا ہے۔ اب وہ چیز کیش کی شکل میں ہو یا کوئی مال و متاع ہو، کوئی گٹھڑی ہو جس میں قیمتی سامان رکھے ہوئے ہوں، یا کسی عورت کے زیور کا تھیلا ہے جو گر گیا ہے، جو ویلیبل چیز ہے اس کو اگر آدمی اٹھاتا ہے
تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی تشہیر اور اس کا اعلان 1 سال تک کرتا رہے۔ اعلان کی کیفیت کیا ہوگی، کتنے دنوں پر اعلان ہوگا، یہ سب کی وضاحت نہیں ہے۔ عرف اور عادت کے اعتبار سے علماء نے کہا کہ شروع میں پہلے ہفتے میں یومیہ، روزانہ مسجد کے باہر، کیونکہ لوگ مسجد میں اچھی خاصی تعداد میں آتے ہیں خاص کے شہروں میں، اور اسی طریقے سے بازار میں، اور جہاں جہاں لوگوں کا تجمع ہوتا ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پر اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی کسی کا کیش یا کسی کا زیور یا کسی کی کوئی بیش قیمتی چیز گر گئی ہو گئی ہو، تو وہ مجھ سے یا کسی سے اعلان کروائے کہ فلاں صاحب کے پاس جائیں اور تفصیلات بتا کر اپنے سامان کی وہاں سے حاصل کریں۔ تو پہلے ہفتے میں یومیہ، اور اس کے بعد ہفتہ ہفتے میں 1 دفعہ، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ صاحب مہینے میں 1 مرتبہ، اور اب تو آسان ہے، اخبار میں گم شدہ شے کا اعلان کر دیجئے، ٹیلی ویژن پر اعلان کر دیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں تو اخراجات ہوں گے، یہ اشتہار ہے، اخبار والا تو یوں نہیں چھاپے گا، ٹیلی ویژن والا تو یوں اس کو نشر نہیں کرے گا، تو اس میں جو بھی قیمت لگے گی وہ بہرحال جس کا سامان گم ہوا ہے اس کو پیڈ کرنا ہوگا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، واجد کو دینا ہوگا جس نے پایا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جس کا مال ہے، جس کو فائدہ ملنے والا ہے، تعارف یا تعریف اور تشہیر اور اعلان میں جو پیسہ خرچ ہوگا یہ اسی کو دینا چاہیے۔ جس کو فائدہ ہوتا ہے نقصان کی بھرپائی بھی وہی کرتا ہے، یہی صحیح قول ہے۔ اور پھر اگر 1 سال گزر جائے اور سامان والا نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانو، جو کرو گے، رکھو گے یا کھا جاؤ گے، استعمال کر لو گے، کر لو۔ اس کے بعد وہ آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے، آپ چاہیے نہ چاہیے وہ آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے کھا لیا، اس کو کھانے کی چیز تھی یا کپڑا تھا اس کو آپ نے پہن لیا، یا گھڑی تھی آپ نے اس کو استعمال کر لیا یا بیچ لیا، یا پیسہ تھا اس کو آپ نے اپنی ذات پہ خرچ کر لیا، اس کے بعد اس کا مالک آیا جب وہ چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب علماء میں اختلاف ہے۔ کس نے کہا کہ جب آپ ملکیت میں ہمارے آ گیا ہے، ملتقط کی ملکیت میں آ گیا ہے، جس نے لقطہ پایا تھا، تو اب ضمان اور تاوان اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، تاوان دینا ہوگا۔ آپ اب اس کو استعمال کر سکتے، گویا سال بھر پہلے تک استعمال نہیں کر سکتے تھے، سال مکمل ہونے کے بعد اب آپ کی ملکیت میں تو آ گیا ہے، بہی معنی کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جب بھی کبھی بھی کسی بھی وقت ہر سال گزرنے کے بعد بھی اگر سامان کا مالک آتا ہے اور وہ صحیح نشان پتہ بتاتا ہے تو آپ کو وہ سامان دینا پڑے گا۔ علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال تو یہ تو گرا مایا سامان کی حیثیت ہوئی۔ تیسری چیز ہوتی ہے جانور۔ تو جانور کے سلسلے میں بڑا جانور جو خود اپنی سیفٹی خود کر سکتا ہے، اونٹ ہے، زراف ہے، یا اسی طریقے سے ہرن ہے، کسی کا ہرن ہے پالتو، اور وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے، کافی دوڑتا بھاگتا ہے، تو حضرت نے کہا کہ ایسی چیزوں کو نہیں لینا چاہیے۔ بلکہ حدیث میں دیکھیں گے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر گمشدہ جانور میں اونٹ اگر ہو یا رسول اللہ تو کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ تو آپ بہت ناراض ہوئے، کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب، بڑا جانور ہے، کئی دن تک وہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، لمبی گردن ہے، درختوں سے پتے توڑ کر وہ کھائے گا، کاٹی کھائے گا، گھاس چڑھے گا، اور خود ہی پانی کے گھاٹ پر جا کر پانی پی لے گا، اور میلوں نہیں سینکڑوں میل کی مسافت بھی وہ طے کر سکتا ہے، کئی دن تک، بلکہ بعض حالات میں تو جاڑے وغیرہ میں کئی مہینے تک بغیر پانی پیے بھی وہ رہ سکتا ہے، تو تم اس کو کیوں لو گے؟ بہت ناراض ہوا، رخسار آپ کے تن گئے، سرخ ہو۔ پوچھا کہ بکری اگر کسی کی گم ہو، جنگل میں بدھی ہوئی ہو، آبادی سے باہر سنسان جگہ پہ بدھی ہوئی ہو یا چر رہی ہو، کوئی مالک نہیں آیا لینے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ ہاں وہ چھوٹا جانور ہے اور وہ بھیڑیے سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا،
कर सकती बकरी, छोटा जानवर है, भेड़िए से अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, लकड़बग्घा उसको चीर फाड़ेगा। हो सकता है कि बाज कुत्ते वगैरह भी हमला करते हैं, गीदड़ वगैरह भी शिकार बना सकते हैं उसको। तो ऐसी सूरत में या तो तुम ले लो, तुम नहीं लोगे तो कोई दूसरा आदमी जो तुम्हारा भाई है, हो सकता है कि वो बकरी का मालिक है जो तलाशता तलाशता आया है, उसने अपनी बकरी ले ली, या कोई अजनबी आदमी है वो ले लेगा। अब मालूम नहीं कि वो दीनदार है, अमानतदार है कि नहीं है, वो ऐलान करेगा कि नहीं करेगा, या चुपके से बकरी को हजम कर जाएगा, बेच के उसकी कीमत खा लेगा, या जबा करके खा लेगा। तो कहा कि ले लो, तुम्हारे लिए है या तुम्हारे किसी भाई के लिए है, तुम नहीं लोगे तो कोई दूसरा ले लेगा। और अगर कोई ना लेगा तो मुमकिन है कि भेड़िया उसको लकवा बना ले। और खास के जजीरतुल अरब में भेड़िए उस जमाने में ज्यादा हुआ करते थे। एक जगह ही थी जिसका नाम था कर्ज साली, जिसको कर्ज मनाजिल कहते हैं आजकल, सैल कहते हैं। जो नजद से आने वाले जो लोग उमरा और हज के लिए आते हैं वो कर्ज मनाजिल से एहराम बांधते हैं। तो ये मसला है कि बकरी ले लें। अगर कोई शख्स बकरी लेता है तो सवाल ये है कि बकरी तो खुराक चाहेगी, उसको रखने में, उसको पालने में तो अखराजात है। वो कभी कभी अगर एक साल तक अगर पहचानवाने की नौबत हो, शनाख्त की नौबत आए, ऐलान की नौबत आए, तो आप समझ सकते हैं कि साल भर में जितना उसके ऊपर चारे में खर्च होगा, बहुत मुमकिन है कि वो बकरी की कीमत से भी ज्यादा हो। और बाद में जब मालिक से मुतालबा किया जाए, जो आया है एक साल के अंदर में या एक साल के बाद, कि भाई हमारी बकरी दो, तो भाई इसके ऊपर हमारे तो 15,000 रुपये खर्च हुए, वो 15,000 की बकरी भी नहीं है। अब वो 15,000 रुपये दे करके बकरी ले जाना नहीं पसंद कर रहा है, या खुद जिसने उसको लिया है सुनसान जगह से, वो उसको पाल पोस नहीं सकता, उसको वो चरा नहीं सकता है, चिरागाह में ले जा नहीं सकता है, उसके चारे का इंतजाम नहीं कर सकता है। तो 2-4 दिन की एहतियातन रख के, हो सकता है कि आसपास के लोग आ जाएं तो वो तलाशते हुए तो उनको दे दे, अगर सही पहचान बता दे तो। और अगर खुद पहचान रहे हो कि ये बकरी किसकी है, तुम्हारी ही लोकेलिटी की किसी की है जिसको तुम जानते हो कि फला की बकरी है, तो फिर उसको बुला के दे दो कि तुम्हारी बकरी 11 बजे रात तक सुनसान जगह पे पड़ी हुई थी, मैं उधर गया कज़ाए हाजत के लिए तो लेता हुआ आया। और अगर नहीं जानते हो मालिक को तो फिर ऐलान करो। और खर्च अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, और या इस बात का अंदेशा है कि उसका मालिक खर्च बेयर नहीं कर सकेगा, तो तुम चाहो तो उसको खुद खा लो उसकी कीमत लगाकर, या बेच दो। और जो भी उसकी कीमत लगती है, 2 आदमी को गवाह रख करके उस रुपए की हिफाजत करो। जब उसका मालिक आएगा कि हमें बात को पता चला कि एक बकरी आपने पाई है, और वो बकरी इस तरह की थी, ऐसी सींग थी उसकी, ऐसा कलर था उसका, जब सारी तफसीलात वो बता दे, तो आप वो जो कीमत रखे हुए हैं एक साल तक बचा कर, वो उसको दे दीजिए। और अगर नहीं आया तो उस कीमत को आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर वही जब उसका मालिक कभी भी आएगा तो बकरी की जो कीमत होगी वो आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में जब आप बेच रहे हैं तो गवाह को रख दीजिए, डायरी मेंटेन कर लीजिए, कहीं पर याददाश्त की डायरी में लिख लीजिए कि कौन सी बकरी कब आपने पाई थी, उसकी क्या क्या सिफात थी, उसकी किस कीमत में आपने बेचा, ताकि कोई परेशानी ना हो। तो ये बकरी अगर गुमशुदा है तो उसको भी आप ले सकते हैं अगर चाहते हैं तो। और अगर ऐसा लगे कि नहीं, शोर बेईमान लोग ज्यादा रहते हैं, शायद वो पा जाए तो जमा करके खा जाएंगे और साहब सामान का माल जाया हो जाएगा, और आप अमानतदार इंसान हैं और चाहते हैं कि किसी का माल जाया ना हो, तो ले लीजिए, बेहतर है ले लेना ऐसी सूरत में। लेकिन खुद एक बड़ी रकम है भाई, बड़ी रकम है, और आपने उसको देखा और खुद अपना ही ईमान आपका डोलने लगा, और लालच से आंखें चमकी, या मुंह में पानी आ जाना जो कहते हैं कि भाई चलो इसको नहीं पहचानवाएंगे, तो हराम है आपके लिए कि आप सामान को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप अपनी दीनदारी और तकवा से मुतमईन है कि इंशाअल्लाह इस सामान की मैं हिफाजत करूंगा, और मैं इसको ऐलान करूंगा और इसकी हिफाजत करूंगा ताकि किसी का माल हो तो जाया ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत में आपके लिए बेहतर है कि आप उठाएं। तो ये कुछ बातें थी जो इब्तदाई तौर पर लुख्ता के ताल्लुक से मैंने वाजे की। अगर इस सिलसिले में कोई और सवाल हुआ तो फिर उसके बाद उसके बाद देखेंगे। तो गोया कि 1 साल इसका ऐलान करना तशरीह करना है। अगर जानवर भी रखते हैं आप तो 1 साल, और अगर बेच देते हैं 2-4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, तो फिर उसकी कीमत पर गवाह रख करके डायरी मेंटेन कर लीजिए। आइए हदीस देखते हैं। एक ही हदीस है इस बाब में। अन ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها هذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سونے یا چاندی کے لقطے کے تعلق سے، سونا اور چاندی گرے ہوئے اگر کسی کو مل جائے، یا سونا یا چاندی سڑک پہ پائے اور کسی نے اس کو اٹھا لیا تو ظاہر ہے کہ ویلیبل چیز ہے، قیمتی چیز ہے، کیا کرے اس کا کیا کرے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھی طریقے سے اس کا بندھن، جس تھیلے میں وہ رکھا ہوا ہے اس کا بندھن، یا اگر بیگ میں تو اس کی زیپ کس کلر کی ہے، اور افاصہ وہ تھیلا، وہ بیگ، وہ کیس جس کے اندر وہ سامان ہے، وہ کس طرح کی تھیلی تھی، اس پر زیپ کیسا تھا، اس سب کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، یاد کر لو، اور بہتر ہے کہ کہیں محفوظ طریقے سے لکھ بھی لو. بعض علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کیش اماؤنٹ ہے، آپ نے گنا بھی نہیں ہے، لیکن جب گن کر کے وہ لے گا تو ہو سکتا ہے کہ 50,000 کا کیش ہو، 70,000 تھا، الزام آپ پر لگائے کہ 20,000 آپ نے اس میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ. اگر اس طرح کا بھی اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ دو امانت دار دیندار آدمی کو بلا کر کے اس کے سامنے اس رقم کو گن کر کے ڈائری میں انٹر کر لیجیے، یا یادداشتی ڈائری میں نوٹ کر لیجیے رقم اور کس طرح کے نوٹس ہیں، اور ان دونوں کو کہہ دیجیے کہ کہیں بولنا نہیں ہے کہ اماؤنٹ کیا ہے اور کس طرح کے تھیلے میں ہے، اس کی زپ کیسی تھی، اس کو بات کو امانت رکھیے اپنے پاس، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ کہیں یہاں وہاں بول دیں گے کہ کس طرح کی تھیلی تھی اور کتنا اماؤنٹ تھا، تو کئی لوگ اس کے دعوے دار پیدا ہوں گے. تو اس لیے کہا کہ دیندار امانت دار آدمی کے سامنے اگر اس کو کاؤنٹ کر کے لکھ لیتے ہیں تو بہت اچھا. چلیے یہ ضمنی بات آ گئی. تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ سونا اور چاندی اگر گرا پڑا کسی کو ملے تو کیا کرے؟ کہا کہ اس کے بندھن کو اور اس کی تھیلی کو یاد رکھو، اور پھر اس سامان کو 1 سال تک لوگوں کے درمیان اس کا اعلان کرو. اور تفصیل بتا دیا ہے علماء نے کہ کس طریقے سے اعلان کی نوعیت کیا ہوگی. شروع کے ہفتے میں یومیہ، اور اس کے بعد پھر ہفتے میں 1 دن، اور پھر اس کے بعد مہینے میں 1 دن، اس طریقے سے. فَإِن جَاءَ کہا کہ فَإِن لَمْ تُعْرَفْ اگر سال بھر کے اندر میں بھی وہ سامان پہچانا نہ گیا، یا اس کا مالک نہیں آیا، فَاسْتَنْفِقْهَا تو تم اس کو خرچ کر سکتے، لیکن وَلْتَكُنْ وَدِيَّةً عِندَكَ وہ اس کی حیثیت تمہارے پاس ودیت کی ہوگی، امانت کی ہوگی. فَإِن جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ کبھی بھی اس کا مالک اگر آ گیا تو اس کو دینا پڑے. اب بعض روایت میں ہے کہ فَشَأْنُكَ أَنْتَ 1 سال کے بعد اگر نہیں آتا فَشَأْنُكَ أَنْتَ تو تو سمجھ کے کیا کرے گا، رکھنا ہے تو رکھ، کھانا ہے تو کھا لے. اب کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکیت سونپ دی ہمارے اور ہم اس کے مالک ہو گئے، تو پھر اگر سامان رہے گا موجود، گھڑی ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، آئے گا پہچان بتا دے گا، دے دیں گے. لیکن اگر کوئی چیز خرچ کی جا چکی ہے تو تاوان نہیں. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، جب بھی آئے گا اس کو دینا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا 1 سال کا. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ اب جو شخص آیا تھا، کوئی بھی آدمی رہا ہو، نام نہیں معلوم، اس میں پوچھا کہ اگر ضائع اونٹ ہو، گمشدہ اونٹ ہو، غائب اونٹ ہے، دیکھ رہے کہ کئی دنوں سے جنگل میں، کئی رات سے دیکھ رہے کہ جنگل میں وہ چل رہا ہے، ٹہل رہا ہے، لیکن کوئی آ کے لے نہیں رہا ہے، تو کیا میں اس کو لے لوں؟ یہ کہنا چاہتا ہے وہ شخص. تو آپ نے کہا ما لک ولا تمہارا کیا معاملہ ان سے، تم کو کیا لینا دینا ان سے، تمہارا کیا سروکار ان سے. داہا پھر آپ نے مزید وضاحت کی کہ اونٹ کے معاملے کو چھوڑو، اونٹ کو پکڑو مت، اونٹ کو رو مت، لے کر کے آؤ گے کہاں؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا مکان بھی نہیں ہوتا جہاں وہ اونٹ کو گھسا سکے. کہا اس کو چھوڑو، اس کے ساتھ اس کا جوتا ہے، یعنی گدے دار اس کا پاؤں ہے جو چلنے میں مدد کرتا ہے، اور وہ کنکریوں پر بھی اور بالوں پر، سینڈ پر، صحرائی علاقے کا تو جہاز ہی کہلاتا ہے، تو زمین کی تپش اور کنکری کی چوہن بھی اس کے گدے دار پاؤں میں
تکلیف کا باعث نہیں ہوتی ہے، میلوں چلا جائے، سینکڑوں میل چلا جائے. وہ سقاہا، اور اس کے ساتھ اس کا پیٹ ہے جو اس کے لیے کھانے اور پانی کو اسٹور کرتا ہے. گرمی کے دنوں میں بھی کئی کئی دنوں تک، ہفتہ 10 دن 12 دن 15 دن تک وہ بغیر پانی کے رہ سکتا ہے. اور جاڑے میں تو تجربہ کار لوگوں نے کہا ہے کہ صاحب وہ مہینوں رہ سکتا ہے بغیر پانی کے، ایڈجسٹ کر لیتا ہے. بہرحال تو یہ بڑا جانور ہے. ایسے ہی وہ پانی کے گھاٹ پر اترے گا، پانی پی لے گا، لمبی گردن سے درخت کے اوپر سے پتوں کو کھا لے گا، اپنا پیٹ بھر لیا کرے گا، جہاں تک اس کا مالک آئے گا اس کو لے کے چلا جائے گا. تمہارا کیا لینا دینا ان سے؟ اونٹ اور گائے جیسے جانور کو، بڑے جانور کو مت چھوڑو، اس کو رہنے دو اس کے حال پر. تو پوچھا اب کہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر بکری کسی کی ہو جو ایسے ہی کھیت میں ہے، آبادی سے باہر ہے، تو آپ نے کہا خدا، اس کو لے سکتے ہیں، اس کو لے لو. فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے، یعنی کوئی دوسرا آدمی لے گا. اب چاہے وہ بکری کا مالک آ کے لے لے یا کوئی دوسرا آدمی آیا اس نے دیکھا لے لیا، یا کوئی نہیں لے گا تو بھیڑیا لے لے گا، بھیڑیا کھا جائے گا. تو اگر بھیڑیا کھا جائے گا مثال کے طور پر، تو تاوان کون دے گا؟ بھیڑیا دے گا؟ نہیں دے گا. تو علماء ظاہریہ نے کہا کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص لے لے تو بغیر پہچانوائے بھی اگر چاہے تو ذبح کر کے اس بکری کو کھا لے، یا جو لے وہ کھا لے. جیسے بھیڑیا کھائے گا ہم بھی کھا لیں. تو بھیڑیا کھائے گا تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن انسان کھائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا. یہ ظاہری حدیث سے ظاہری علماء دلیل پکڑتے، لیکن نہیں، یہ قول صحیح نہیں. فہی اللہ کا، یہ بکری تمہارے لیے ہوگی، تمہاری ملکیت میں آئے گی. کب؟ بعد تعریف سنتن کاملتن، 1 سال پہچانوانے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سامان اویلیبل لیتے ہو تو عادی سنتن، اس کو 1 سال اس کی تشہیر کرنی پڑے گی، اس کا اعلان کرنا. یہ معنی ہے لکا کا، یہ تمہاری ملکیت میں آئے گا جب 1 سال اس کا اعلان، اس کی تشہیر کر دو گے تب. اگر اس وقت تک رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر اس کو بیچ دو 1 آدھ ہفتے کے بعد، اور اس کی قیمت محفوظ رکھو. چلیے صاحب، یہ حدیث اس سلسلے کی جو تھی نقطے کی، وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب جو باب ہے ہمارے سامنے وہ ہے باب الوصایا، وصیت کا باب. اور اس کے بعد لے کر آیا باب الفرائض، ترکے کا باب. اور یہ ترتیب بڑی اچھی، جبکہ حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں پہلے باب الفرائض ذکر کیا ہے، اس کے بعد باب الوصایا ذکر کیا. ترکے کا باب پہلے ہے، وصیت کا باب بعد میں. جبکہ ترتیب یہ چاہتی ہے کہ وصیت پہلے ہو، کیونکہ انسان زندگی میں وصیت کرتا ہے، اگرچہ اس کی تنفیذ، اس پر عمل ہوتا ہے موت کے بعد. تو زندگی میں وصیت کرتا ہے، جبکہ ترکے کی تقسیم موت کے بعد ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی پہلے ہونا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ مال کی تقسیم سے پہلے وصیت کی ادائیگی، وصیت کی تنفیذ ضروری ہے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کو ادا کر دو، قرض ادا کر دو، تب ترکے کی تقسیم کرو. حالانکہ وصیت مقدم کیا گیا ہے قرضے پر بھی، لیکن اصل ہے کہ پہلے قرض دو، اس کے بعد قرض کی چکتائی کے بعد، ادائیگی کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس میں 1/3 تک وصیت کر سکتے ہو. لیکن اللہ نے وصیت کو مقدم اس لیے کیا دین کے اوپر کہ لوگ وصیت کی تنفیذ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، جبکہ قرض تو واجب الادا ہوتا ہے. اور جو دائنین ہے قرض دینے والے، وہ تو چڑھ کر کے لے لیتے ہیں. لیکن وصیت چونکہ دینی کام ہے، دین کے ثواب آخرت کے لیے مال والے نے وصیت کیا ہے، تو مال بچے ٹال مٹول کرتے ہیں. اور خاص کہ جب قیمتی مال باپ نے وصیت کر دیا ہو تو وہ ٹال مٹول کرتے ہیں. اس لیے وصیت کی اہمیت کو بتانے کے لیے دین پر مقدم کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ دین مقدم ہے وصیت پر. لیکن بہرحال وصیت، دین اور وصیت کے بعد جو مال بچے گا تو ترکے کی تقسیم ہوگی. تو اس اعتبار سے بھی ترتیب مناسب وہی ہے جو صاحب عمدۃ الاحکام امام عبد الواحد عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. یہ ترتیب جو ہے آپ کی وہ صحیح ہے کہ پہلے وصیت، اس کے بعد باب الفرائض. خیر، وصیت کے اصل میں معنی جو لغوی ہوتے ہیں نا، وصیت ہوں اور وصیت ہوں یعنی وصلت ہوں، کسی معاملے کو جوڑنا. تو وصیت کرنے والا کچھ مال اللہ کے راستے میں خیرات کر کے، کسی مسکین پر کچھ خیرات کر کے، یا کچھ مال ہبہ اور وقف کر کے اپنی دنیا کو آخرت سے جوڑتا ہے، تاکہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہے. تو ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے.
صدقہ جاریہ ہوگا اس کے لیے. تو یہ ہے وصیت. اور اصطلاحی طور پر فقہا کے یہاں وصیت کہتے ہیں کہ مال کا تبرع کرنا جو موت کے بعد نافذ ہوگا. کوئی مال چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، جائیداد ہو، زمین ہو یا کیش ہو، جو بھی ہو، اس کی کسی مسکین کے لیے وصیت کرنا یا کچھ لوگوں کے لیے وصیت کرنا کہ اس کی آمدنی اس کو ملتی رہے، لیکن اس کی تنفیذ ہوگی مرنے کے بعد. وصیت کرنے والے موسی کی موت کے بعد. ایک ہوتا ہے موسی وصیت کرنے والا، ایک ہوتا ہے موسیٰ جس کے لیے وصیت کی گئی، اور ایک ہوتا ہے وصیت موسیٰ بہی، وہ مال جس کی وصیت کی گئی. اور یہ وصیت کے عمل کو وصیت کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت کی. اب اس سلسلے کے اندر کیا ضابطہ ہے؟ یہ وصیت کیا واجب ہے یا مباح ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے کہ حرام ہے؟ فقہا نے کہا کہ اصل میں تو یہ مباح ہے، واجب نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں وصیت واجب. مثلا اگر کسی شخص کے اوپر کسی کا قرض ہے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے، بلکہ تحریر کر لے، لکھ دے کہ فلاں شخص کا ہمارے اوپر 1,00,000 روپیہ ہے، جو میں نے لیا تھا اب تک ادا نہیں کر سکا، میری موت ہو جاتی ہے ادائیگی سے قبل تو میری متروکہ جائیداد سے 1,00,000 روپے فلاں کی قرض ادا کیے جائیں. کیونکہ اگر وہ وصیت نہیں کرے گا اور گواہ بھی نہیں ہے تو اس کے بال بچے دینے میں آناکانی کریں گے، اور اس طریقے سے حقدار کا حق ضائع ہو جائے. اسی طریقے سے 2 سال کی زکوٰۃ اس پر باقی آ رہی ہے، کوئی نذر باقی آ رہا ہے، کوئی کفارہ باقی آ رہا ہے، تو اللہ کا قرض ہو کہ بندے کا قرض ہو، اس قرض کی ادائیگی اگر نہیں اس نے کی ہے تو واجب ہے کہ وصیت لکھے. اب حرام کب ہوگا؟ جبکہ کسی وارث کے لیے وصیت کرے. حدیث لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا، تو جو وارث بن رہا ہے آپ کے مال کا اس کے لیے وصیت حرام. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. اب اگر کسی نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کیا ہے تو یہ وصیت بھی حرام، اور وارث کے حق میں وصیت کیا تو یہ وصیت بھی حرام. مان لیجیے مکروہ کب ہوتا ہے؟ مال کم ہے، ورثہ زیادہ ہے، اور آپ اس میں وصیت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مکروہ ہے. آپ کے وارثان زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چھوڑیں. لیکن اگر ماشاء اللہ آپ کے پاس زیادہ مال ہے، 1/3 یا 1/4 اگر وصیت کر دیتے ہیں تو کیا بھی فرق نہیں پڑتا. مال آپ نے بہت چھوڑا ہے، کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہے، یا آپ کے ورثہ ماشاء اللہ مالدار ہے، سب برسر روزگار ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایسی صورت میں مستحب کہ کچھ وصیت کر کے جائیں آپ، تاکہ وہ ذخیرہ آخرت اور ثواب آخرت کا ذریعہ. چلیے بہرحال تو یہ ہے وصیت جو آدمی کر کے جاتا ہے. اور آپ نے سن لیا کہ بعض حالت میں یہ واجب ہوتا ہے، بعض میں حرام ہوتا ہے، بعض میں مکروہ ہوتا ہے، اور بعض میں یہ مستحب. اب اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو، واجب وصیت ہے تو کرے ہی، کرنا چاہتا کیا ہو. لیکن اگر واجب وصیت نہیں ہے، استحبابی یا مباح ہے کہ وہ چاہتا ہے ثواب آخرت حاصل کرے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ چاہیے کہ وصیت نامہ تحریر کر لے. وصیت نامہ ہمیشہ اس کا تیار رہے، تحریر کر لے. یہی حزم، دانائی، عقل مندی اسی بات میں ہے کہ اس کی وصیت اگر کرنا چاہتے ہو تو وصیت کرنا، کیونکہ معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے. آپ کی بڑی لائبریری ہے، یہ کہاں جائے گی؟ کچھ اپنے بال بچوں کے لیے اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں، تجہیز و تکفین کے امور کے تعلق سے وصیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال و متاع کے تعلق سے وصیت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ مال خیرات جائے گا آپ کا، تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یا یہ بات دانائی اور عقل مندی سے میل نہیں کھاتی ہے کہ آدمی ٹال مٹول کرتا رہے. بلکہ اگر وصیت کرنا ہے تو اس کی وصیت لکھی ہوئی ہے، اس سے سراہنے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 رات یا 2 رات یا 3 رات نہ گزرے مگر اس کی وصیت ہو، تحریری شکل میں ہو. 1 دن 2 دن 3 رات، 1 رات 2 رات 3 رات، یہ تحدید کے لیے نہیں ہے. لیلہ او لیلتین او ثلاث لیال آپ نے فرمایا ہے، تقریب کے لیے ہے کہ قریبی مدت میں اس کام کو انجام دے، جتنا جلد سے جلد. سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا اس کا پلان ہوگا، کیا کرنا ہے، کیسے
وصیت کرنی ہے، کس کو کرنی ہے، کتنا مال کرنا ہے، شریعت کے ضابطے کے مطابق تہائی اور اس سے کم ہونی چاہیے، تو یہ سب سوچنے کے لیے 1-2 دن کافی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو لکھ کے ہی رکھیے تاکہ موت آنے سے پہلے ساری کچھ چیزیں ڈیٹیلس میں ہوں۔ حقدار کا حق آپ پر ہے تب تو ضروری ہے کہ آپ لکھے ہی جائیں، اور اگر ثواب آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر کے جائیے، لیکن وہ سب چیز تیار ہے، کیونکہ مومن کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، معلوم نہیں کب موت دستک دے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ قال ما حق امرئ مسلم له شيء یوصی فیہ، مسلمان شخص کو، مسلم ہے مذکر کا صیغہ ہے لیکن مسلمہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ عام طریقے سے خطاب یا کلمہ لفظ مذکر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ فی الجملہ مجموعی اعتبار سے مردوں کی جو صنف ہے وہ عورتوں کی صنف سے مجموعی اعتبار سے افضل، تو اس لیے مذکر کو خطاب کیا جاتا ہے، لیکن اگر حکم مردوں کے لیے خاص نہیں ہے یا عورتوں کی استثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس حکم میں مرد عورت شریعت میں دونوں داخل، تخصیص کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی عورت بھی ہے ماشاءاللہ اس پر بھی کچھ واجب ہے اور وہ بھی صاحب حیثیت ہے، یا اس کے بھی ترکے ہیں جو اس کے وارثان میں تقسیم ہوں گے اور واجب حق کی ادائیگی ہے، یا ایسے ہی کچھ نفلی صدقہ کر کے جانا چاہتی ہے، وصیت کر کے جانا چاہتی ہے، وہ بھی اپنی تحریر مکمل کر کے، تحریر لکھ کر کے، اپنا دستخط وغیرہ کر کے پکا کاغذ تیار کر کے رکھ دے گا، یا بتا دے لوگوں کو کہ ہماری وصیت یہاں رکھی، یا ہماری یادداشت کی ڈائری ہے، اس ڈائری کو دیکھ لے گا تم لوگ ہماری موت کے بعد، کسی طرح کا کوئی اقدام کرنے سے پہلے اور مال کی تقسیم سے پہلے اس ڈائری کو دیکھ لینا، اس میں ہم نے کچھ ضروری باتیں تحریر کر دی۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ کسی مسلمان شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے یا جس میں وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے، یعنی یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے، عقل مندی اور دانش مندی کے خلاف یہ بات ہے کہ 2 رات گزر جائے اور اس نے اب تک وصیت تحریر نہ کی، یعنی 2 رات 3 رات کے اندر میں اس کو چاہیے، 2 دن 3 دن کے اندر میں چاہیے کہ اپنی وصیت کو تحریر کرے۔ یہ بے وقوفی ہوگی کہ ٹال بٹول کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹال بٹول کر رہا ہے، ارادہ ہے، لیکن آج لکھیں گے، کل لکھیں گے، پرسوں لکھیں گے، اور اسی حیث ویس میں وہ رہا اور ٹال بٹول میں رہا یہاں تک کہ مر گیا، تو خیر سے محروم ہو گیا۔ یا اگر واجب وصیت تھی اس کے اوپر، بہت سارے لوگوں کے حقوق پامال ہو جائیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جو کسی چیز میں وصیت کرنا چاہتا ہے یہ حق نہیں ہے کہ 2 رات گزرے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ تحریر میں کوئی چیز زیادہ منضبط ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، یوں کسی کو سنا دیا 2 آدمی کو بلا کر کے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وصیت کو تحریر کر دیجیے، سنا بھی دیجیے لیکن اس سے بہتر ہے کہ تحریر کر دیجیے، اپنا دستخط کر دیجیے، اگر کوئی مہر ہے آپ کی تو وہ مہر لگا دیجیے تاکہ آپ کے بچوں کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔ امام مسلم میں یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث امام مسلم نے جو ذکر کی ہے صحیح مسلم میں، اس میں یہ کہ ما مرت علی علیہ، اس حدیث کے بعد 1 رات نہیں گزری جب سے میں نے یہ حدیث کو سنی مگر وہ کہتے تھے ابن عمر کہ میری وصیت ہمیشہ تیار ہے، اور اس میں حسب ضرورت اس میں اضافہ بھی کرتے جاتے تھے، یا کچھ کم کر دیا، کچھ سطر پر لکیر کھینچ دیا، پھر دوسری چیز اضافہ کر دیا، اس طریقے سے وہ وصیت تحریر کرتے رہے۔ تو یہ ہوئی اصل میں دانش مندی کہ اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں یا آپ پر کسی کا حق ہے، دونوں ہی صورت میں، یا آپ اپنی دنیا کو یا اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ صدقہ جاریہ رہے، صدقۃ جاریۃ، تو آپ اس کام میں جلدی کریں، تاخیر کریں۔ چلیے صاحب، دوسری حدیث وصیت کے باب کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلث مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير الى آخر الحدیث۔ حدیث لمبی ہے،
اور اس کے بعد بھی ایک چھوٹی سی حدیث ہوگی انشاءاللہ. 2 حدیثوں سے گزرنے کے بعد پھر اگر موقع رہا تو باب الفرائض میں داخل ہوں گے، اور نہیں تو پھر اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے لیے اٹھا رکھیں. تو ابھی وصیت کا باب ہمارے ساتھ ہے، یہ سامنے ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ نے سنی کہ وصیت آدمی کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنی تحریر کر کے رکھے. دوسری حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے عظیم سپہ سالار اور بڑے قدیم الاسلام، کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں 3 کا تیسرا تھا. آپ سوچ لیجیے کہ 3 ہی آدمی مردوں میں مسلمان تھے اور اس میں کا تیسرا میں تھا، اور 7 دن تک میں تیسرا ہی مسلمان رہا، کوئی چوتھا مرد مسلمان نہیں ہوا تھا. اتنے قدیم الاسلام ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، بدر میں بھی شریک ہوئے، تمام غزوات میں شریک ہوئے. بدر کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ بدر کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے اور بدریوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. اللہ نے کہا یعملوا ما شئتم، بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے سے کہا جو چاہو آپ کرو، اللہ نے تمہارے گناہ کو بخش دیا. اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام اللہ نے دیا. اور اسی طریقے سے احد میں تو اس قدر جانبازی سے لڑے اور تیر اندازی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے علم فدا کا امیر ہوگی، میرے ماں باپ قربان ہو صاحب تم پر، تیر اندازی کرو، تیر اندازی. تو پھر اور بھی جنگ میں صلح حدیبیہ کا بڑا اونچا مقام ہے، بیعت رضوان میں بھی رہے. فاتح فرس ہے، فارس کے فاتح ہے. عشرہ مبشرہ بالجنہ میں ہے، سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ. یہ 10 افراد کے جو نام ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ الی آخر، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی ذکر. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مجلس شورا قائم کی تھی 6 آدمیوں پر مشتمل، جس میں کسی ایک شخص کو خلیفہ بنایا جائے، اور اگر 2 کینڈیڈیٹ ہو اور 2 ووٹ دونوں کو مل جائے تو بیلنسی ووٹ جو ہوگا وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہوگا. وہ خلیفہ تو نہیں ہوں گے، خلیفے کی دوڑ میں تو شریک نہیں ہوں گے، لیکن اگر ٹائپ ہو جاتا ہے، یا ٹائپ کہتے ہیں ٹائی اگر ہو جاتا ہے، دونوں طرف 2 آدمی رہ جاتے ہیں، تو 7واں ووٹ یا بیلنسی ووٹ جس کو کہہ لیجیے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہوگا. وہ جس کو دے دیں گے وہ خلیفہ چن لیا جائے. بہرحال وہ تفصیل آئی ہے بخاری شریف میں کہ کیسے حضرت عثمان غنی کا انتخاب عمل میں آیا. لیکن مجلس شورا کے اندر 6 آدمی کی مجلس شورا جو تھی، جس کی تشکیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اس میں کے ایک ممبر حضرت سعد بن ابی وقاص، بڑا اونچا مقام. یہ کہتے ہیں کہ جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے ساتھ، یعنی سن 10 ہجری ذی الحجہ کے اندر میری عیادت کے لیے تشریف لائے، جب میری بیماری اور درد اور بخار تکلیف میری حد سے زیادہ بڑھ گئی. اس قدر شدید بیمار ہو گئے کہ حضرت سعد کو اب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، بیماروں کی عیادت کرتے تھے. تو آپ عیادت کے لیے تشریف لائے. حضرت سعد کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ قد بلغ بی من الوجع ما ترى، میری جو بیماری اور میری یہ تکلیف ہے اور جس شدت کو یہ پہنچی ہوئی ہے وہ آپ ملاحظہ کرتے دیکھ رہے ہیں. وہ انا ذو مالی، اور میں مال والا، مال لکڑا ہے، ذو مالی، اور یہ لکڑا تکثیر کے لیے، یعنی میں بہت مال والا. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آدمی عام طریقہ سے مالدار بھی ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں ہمارا تو بہت مال نہیں ہے، ارے تھوڑا ہے، گزارا ہوتا ہے، دال روٹی چل رہی ہے، اس طرح سے لوگ بولتے ہیں. اور جب آدمی خود یہ کہے کہ میں بہت مال والا ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مالدار ہوں. تو یعنی واقعی مال کثیر تھا حضرت صاحب کے پاس. اور فرمایا ولا یرثنی الا ابنۃ، اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی، ایک سنگل ڈاٹر ہے ہمارے پاس، لیکن مراد ہے اس میں میری اولاد میں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں سوائے ایک بیٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوسرے قریبی مذکر رشتہ دار جن کو اسبا کہا جاتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے. علماء نے کہا کہ وہ ہیں ان کے پاس، وہ تھے، صرف ان کی اپنی اولاد میں، سلبی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی جو ان کی وارث ہوتی. تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مال کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کر دینا چاہتا ہوں. افاتصدق بثلث مالی، میں 2/3 مال پوری جائیداد کا
کیا میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ کمال ہے، یعنی صحابہ کرام کی عقل پر، ان کے ہنر پر، ان کے علم پر قربان جائیے کہ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے، چاہے وہ مالیات کا مسئلہ کیوں نہ ہو، ان کا اپنا نجی مسئلہ کیوں نہیں ہو، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتے تھے. کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے مشورہ لیتے. تو اس لیے پوچھ رہے ہیں وصیت کرنے سے پہلے کہ افا تصدق کو آپ کی رائے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں عیادت کے لیے، تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں اپنے مال کا 2 حصہ، 2/3 صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں. لا. تو کہا فشتر یا رسول اللہ، آدھا مال، 50%؟ کہا نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ تہائی، 33%؟ کہا کہ ہاں، الثلث، یہ چلے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ والثلث کثیر، تہائی تو بہت ہے، تہائی تو بہت بہت مال ہے، 1/3 مال کچھ کم نہیں ہوتا. یعنی وصیت کے باب میں ثلث کثیر ہے، مگر ثلث کیا جا سکتا. اور اس کی علت بتا رہے ہیں آپ کہ کیوں 2/3 نہیں کر سکتا، کیوں 1/3 نصف نہیں کر سکتا، 50%؟ اس لیے کہ انکا انتظر ورثتک اغنیا، تم اپنے پیچھے اپنے وارثان کو مالدار چھوڑو، یہ بات بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو محتاج چھوڑو کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ دوسروں کے سامنے ہتھیلی اپنے ہاتھ پسارتے پھرے، اے چچا پیس دیجیے، اے مامو پیس دیجیے، اے بھیا پیس دیجیے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری وہ ضرورت ہے. اس طریقے سے تمہارے وارثان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور تم نے ثواب آخرت کے لیے مال خرچ کر دیا. تو اس سے تو بہتر ہے کہ تم اپنے وارثان کو مالدار چھوڑو تاکہ وہ بھکمنگی کے شکار ہو. انکا انتظر ورثہ، ان پڑھیں گے تو تعلیل یہ علت ہو جائے گی، یہ منع کرنے کی وجہ یہ ہے. اور اگر ان پڑھیں گے تو شرطیہ. تو کہا کہ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑو، یا کوئی بھی شخص اپنے ورثہ کو اپنے بعد مالدار چھوڑے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ ان کو محتاج اور فقیر چھوڑے کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پسارتے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرِئَتِكَ. کہا کہ تم ہرگز کوئی مال، کوئی نفقہ نہیں کرتے ہو جس کے پیچھے مقصد ہے کہ اللہ راضی اور خوش ہو. مالی واجب ہے، بیوی پر خرچ کرنا واجب، اولاد پہ خرچ کرنا واجب، لیکن اس واجب کو ادا کر رہے ہو، اس کو بیوی کو حق دے رہے ہو، بال بچے کے نفقے کا جو حق تم پر واجب اسلام نے کیا وہ حق واجب ادا کر رہے ہو، لیکن نیت حسنہ ہے تمہارے دل میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے کہ میں ایک واجب اور ایک فرض کو ادا کر رہا ہوں. تو انما الاعمال بالنیات کے تحت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نفقہ ایون جو تم پر واجب ہے وہ خرچ اگر کسی کو دے رہے ہو اور اس کے پیچھے مقصد ہے کہ اللہ راضی اور خوش ہو، الا اجرت علیہا، تو واجب تو ادا ہوگا ہی. صرف یہ نہیں کہ تم بڑی ذمہ ہوگے، تم اپنی ڈیوٹی ادا کر لو گے، اپنا فریضہ ادا کر لو گے، بلکہ نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو اجر اور ثواب سے بھی دعا دے گا. حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. یہ بات عام طریقے سے آدمی مداعبت میں، ہنسی مذاق میں، پیار محبت کے اظہار میں بیوی کے ساتھ کرتا ہے. بیوی بیٹھی ہوئی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، اب تو ساتھی لوگ کھاتے ہیں لیکن عام طریقے سے گاؤں دیہات میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے ساتھ عورتیں نہیں کھاتی ہیں، وہ اپنا الگ کھاتی ہیں. تو اگر آئی وہ کھانا لے کر کے اور سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو چلو بھائی ایک لقمہ بسم اللہ کر کے اپنے منہ میں ڈالا تو ایک لقمہ بیوی کے منہ میں بھی ڈال دیا. تو یہ ایک طرح سے پیار ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جو مذاق ہوتے ہیں، ہنسی مذاق جس کو کہتے ہیں پیار کا اظہار، اس طرح کی نوعیت کی ایک چیز ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے، اس کی رسول کی شریعت نے یہ کہا ہے کہ ساتھ بیوی کے ساتھ احسان کرو، بیوی کے ساتھ خاطر و بدارات کرو، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اس لیے ہم اس کے منہ میں پیار سے لقمہ دے رہے ہیں. تو اگر یہ نیت ہے آپ کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو پیار اور شفقت کے اظہار کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے، وہ بھی تمہارے لیے باعث خیر ہے اور وہ تمہارے لیے مثل صدقہ کی. تو اس کے بعد آئیے یہ دوسری بات
وصیت کے سلسلے کی گفتگو ہو گئی. واجب اخراجات کے پیچھے بھی اگر نیک نیتی کار فرما ہے تو ثواب کا باعث ہے، اس لیے کوئی خرچ کر رہے ہیں آپ کو نیک نیتی کیجیے، رکھیے. اس کے بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بیمار ہوں، اب مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے. میرے اصحاب جو حجۃ الوداع میں آئے ہیں یہ حج کر کے چلے جائیں گے اور میں بیماری اور آزاری کی وجہ سے یہی پڑا رہ جاؤں گا، اور میری موت اگر یہاں ہو گئی اس شہر میں، جس شہر کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کے لیے، تو میرا ثواب ہجرت کا کم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے بعد یہاں پیچھے کر دیا جاؤں گا، یعنی وہ لوگ چلے جائیں گے اور میں مکے ہی میں رہ جاؤں. آپ نے کہا انک لن تخلف، اللہ اکبر، تم ہرگز پیچھے نہیں کیے جاؤ، یعنی تمہاری موت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. لیکن اگر بالفرض مان لو کہ اگر پیچھے کیے بھی جاتے ہو اور تم عمل کر رہے ہو اور مجبوری کی وجہ سے رہ رہے ہو، اپنی پسند سے نہیں ہے کہ تم مکے مدینے سے آئے ہو اور اپنی جائے ہجرت میں بالقصد و بالارادہ بلا عذر کے رہ رہے ہو یہاں تک کہ تمہاری موت ہو گئی، تو یہ تنقیص اجر کا باعث ہوگا، اجر و ثواب میں کمی ہوگی. لیکن ایک شخص بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جائے ہجرت میں ہی مر گیا، انشاءاللہ اس کے ثواب میں کمی نہیں. تو تم ہرگز پیچھے نہیں کیے جاؤ. اور اگر کوئی کسی وجہ سے پیچھے کر کے رہ جاتا ہے اور کوئی نیک عمل کرتا ہے، یا جس قدر نیک عمل کرتا جاتا ہے رضا الہی کے لیے، کیونکہ اخلاص اللہیت کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، دوسری شرط ہے سنت کے مطابق ہو، تو تیرا درجہ اور ترقی اور بلندی بڑھتی چلی جائے. اور آگے فرما رہے ہیں وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ، اور مجھے امید ہے، میری امید ہے یعنی اللہ سے، کہ تمہاری زندگی میں برکت ہوگی. تمہاری موت کا ابھی وقت نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے فائدہ لینا چاہتا ہے، تم سے کام لینا چاہتا ہے. قوموں کو تم سے نفع ملے گا، پہنچے گا، اور دوسرے قوموں کو نقصان ہوگا، یعنی کفار مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو تم سے اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے والا ہے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو تمہارے ذریعے ترقی اور عزت دینا چاہتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امید ظاہر کی تھی وہ امید بڑھائی. اور یہ حضرت سعد جب مسلمان ہوئے تھے تو 17 سال کے تھے، اور ان کا انتقال ہوا ہے سن 55 ہجری میں، اور یہ واقعہ ہے سن 10 ہجری کا حجۃ الوداع کا. گویا کہ 45 سال اس کے بعد بھی حضرت سعد بن وقاص زندہ رہے. اب بڑے کارنامے انہوں نے کیا. اور دیکھیے اللہ کی قدرت، ابھی تو بیٹی ایک تھی، لیکن آگے چل کر کے اہل علم نے لکھا ہے کہ 10 بیٹے ہوئے ان کے، اور 12 بیٹیاں ہوئی. اب بعضوں نے تو کہا کہ 17 بیٹے 18 بیٹیاں ہوئی. تو کتنی دور اندیشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی، اور مستقبل کا خیال دیا کہ ابھی پریشان کیوں ہو، تو ابھی تمہاری ایک بیٹی وارث ہے، اور جس موت کا اندیشہ انشاءاللہ وہ ابھی نہیں آئے گی، اللہ تم سے بڑا کام لے گا، ابھی تم زندہ رہو گے انشاءاللہ. اللہ سے حسن ظن قائم کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے وثوق کے ساتھ یہ کرنے کہ تم ہرگز پیچھے نہیں کیے جاؤ، تمہاری ہجرت کا ثواب اللہ تعالیٰ تم کو مکمل دے گا. اور جس قدر موت دیر سے آئے گی اور تم عمل کرو گے تمہارے درجہ بلند ہوگی. اور اگر موت بھی آئی اور مجبوری میں تم رہ رہے ہو جائے ہجرت میں، تو انشاءاللہ ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ بھی تم کو زندہ رکھے گا. لعلک ان تخلف، یہ تخلف ہے کہ تمہاری زندگی لمبی کی جائے گی، تمہاری موت کو اللہ مؤخر کرے گا. وہاں تھا تخلف کے ہجرت مہاجرین کے میں پیچھے رہ جاؤں گا، یہ لوگ مدینہ چلے جائیں گے، میں ہجرت کے ثواب میں پیچھے رہ جاؤں گا. پہلے تخلف میں یہ مفہوم تھا. اور یہ دوسرا جو تخلف ہے اس میں یہ ہے کہ نہیں، زندگی دراز ہوگی اور موت پیچھے کر دی جائے گی، یعنی موت مؤخر ہو جائے گی. یا یہ مطلب یہاں تک کہ اللہ قوموں کو تم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گا اور مشرکین کو کفار کو نقصان پہنچائے گا. اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہم امض لاصحاب ہجرتہم، اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو مکمل فرما، ان کو پورا پورا ثواب عطا فرما. ولا تردہم علی اعقابہم، ان کو ایڑیوں کے بل نہ پلٹا، نہ وہ اسلام سے پلٹیں اور نہ ہی وہ جائے ہجرت میں سکونت کو پسند کریں بلا ضرورت، بلا
मजबूरी के जाए हिजरत में वो बसना पसंद करें। वलाकिन बाइस, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, हाय अफसोस, दर्द का इजहार करें, तवज्जो, वजह का, अपने हुस्न का, अपने गम का, अपने अपने दर्दबंदी का इजहार फरमा रहे हैं। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दर्दबंदी जाहिर कर रहे हैं कि साद बिन खौला, हमारी इस्लाम में कह लीजिए जो कहते हैं ना बेचारा, अफसोस कर रहे हैं कि जो मक्के से हिजरत किया था और सन 7 हिजरी में गालिबन मक्के में उसकी मौत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाय साद बिन खौला, ये आमरी कुरैशी थे, कुरैशी आदमी थे। कुछ लोगों ने कहा यमनी थे, कुछ ने कहा फारसी उन नस्ल थे, लेकिन सही है कि मक्के के थे, कबीले कुरैश के थे, कबीले बनु आमिर थे। तो कहा कि हाय अफसोस, ये साद बिन खौला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए रसा कर रहे हैं, यानी अफसोस का इजहार कर। मरसिया जो होता है जिसमें हैजान बर्पा किया जाए और मैयत के वारिसान को के गम को कुरेदा जाए और उनकी भूली बिसरी बातों को याद दिला करके लोगों को रुलाया जाए और उनके महासिन को बयान किया जाए, जो मरसिया लोग पढ़ते हैं, वो तो हराम है। लेकिन अगर एक आध लफ्ज हो या इसमें आदमी अपने दुख का मलाल का इजहार करे कि हाय बेचारा साद, वो रह गया मक्के में और शायद बिला उज़्र रह गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई, तो उसके सवाब हिजरत में कमी वाक़ई हुई। तो इस बात के ऊपर आप मलाल का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो मर गए थे मक्के में, जो उनका महाजर था, जाए हिजरत थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साद रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला दिया और कहा कि हौसला रखो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हिजरत का सवाब कम नहीं होगा, अल्लाह ताला तुम्हारी हिजरत को जारी रखेगा। और ये अल्लाह हमारे तमाम सहाबा की हिजरत को जारी रख, मुकम्मल फरमा, उनको मुकम्मल सवाब से बहरावर फरमा। और ऐसा तुम्हारी उम्र लंबी होगी, और जैसा कि आपने सुना कि उसके बाद भी 45 साल तक जिंदा रहे, वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्नह। जो आपने ये हदीस तफसील से सुनी, और जो हदीस आपने फरमाई है कि हजरत साद को कि 1/3 पर आकर के आप रुके, कहा कि हाँ 1/3 कर सकते हो, लेकिन ये भी बहुत बड़ी रकम। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़क़ाहत मुलाहिज़ा कीजिए, इस हदीस के अंदर ये इस्तिंबात है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का, जो हब्रुल उम्मा या हिब्रुल उम्मा, उम्मत के बड़े आलिम और तर्जुमानुल कुरान है, बड़े फकीह सहाबी हैं। वो कहते हैं कि लौ अन्नन नास गद्दू मिन असुलुस इला रुब, अगर वसीयत करने वाले हजरात जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिहाई की इजाजत दी है, अगर ये लोग तिहाई से कम कर लें, चौथाई पे आ जाए, 33% ना करके 25% कर ले, तो ये बेहतर है। यानी जिस कदर ज्यादा माल अपने वारिसान के लिए छोड़ें और वसीयत का दायरा कम करें, तंग करें, उतना बेहतर है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सुलुस, हाँ सुलुस तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी आगे आपने फरमाया वस्सुलुस कसीर, सुलुस ज्यादा है, इसका मतलब ये कि कम करो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 5वें हिस्से की वसीयत की और कहा कि हम 5वें हिस्से की वसीयत को अफजल समझते हैं। अगरचे जायज है तिहाई, लेकिन अफजल है कि 5वां हिस्सा, क्योंकि वो अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया है। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमसहु व लिरसूलिहि व लिज़िल क़ुरबा आया। जो भी माल गनीमत का आवे उसे 5वां हिस्सा अल्लाह रसूल को दो और 4 हिस्सा मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम करो। तो जब अल्लाह ने अपने लिए 5वां हिस्सा पसंद किया है, तो वसीयत करने वाला भी अपने लिए 5वां हिस्सा पसंद करे, गोया के 20% वो वसीयत करे। तो बहरहाल अगर चाहता है तो तिहाई भी कर ले। अच्छा, अगर कोई शख्स तिहाई से ज्यादा कर चुका है तो अमल तो ठीक उसने नहीं किया, लेकिन वर्षा अगर इजाजत दे दें, सारे वारसा में इकट्ठे हो जाए कि 40% अब्बा हुजूर ने अगर वसीयत की है, तो चलो भाई हम सब लोग राजी हैं, माशाल्लाह हम लोग पैसे वाले हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, तो कर सकते। या किसी के लिए उन्होंने वसीयत की है वारिस के लिए, जो बिल्कुल हराम है, लेकिन अगर वारिसान ने अपने हक से बरदारी का इजहार किया, चलो अगर कर लिया है, छोटा भाई है हमारा, हम लोग नौकरी पेशा आदमी है और अभी इसको ये तालीम में है, वालिद साहब ने कुछ प्रॉपर्टी दे दी है, तो चलो हम लोग इसको नाफिज करते हैं। या हो सकता है कि बीमारी के अय्याम में बाप ने बुलाया और बच्चों को राजी किया हो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसने शादी करनी है, इसके तमाम मसाइल हैं और तुम लोग माशाअल्लाह बरसरे रोजगार हो, तो अगर तुम लोगों की मुआफकत हो तो मैं कुछ जायदाद इसको ये कर दूं। तो अगर वारिस के लिए वसीयत नहीं, लेकिन अगर वारिसान इससे रजामंदी का इजहार करते हैं या तिहाई से ज्यादा वसीयत करने की सूरत में अगर वारिसान इसको जायज कर देते हैं, नाफिज कर देते हैं, तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो तिहाई पर आकर के रोक दिया जाएगा। अगर एक फरीक भी इख्तलाफ करता है
کہ تہائی سے زیادہ وصیت پر ہم راضی نہیں ہے، تو تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد ریسٹ اماؤنٹ جو ہوگا باقی مادہ مال، اس میں زیادہ سے زیادہ 1/3 کرے گی. اگر اس سے زیادہ کیا ہے انہوں نے وصیت کرنے والے، لیکن ورثہ نے یا کسی ایک وارث نے اعتراض کیا ہے، تو پھر 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہوگی. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پچھلے سیشنز کے جی متعلق ایک سوال آیا ہے شیخ. جی جی اکثر یہ ہوتا ہے شیخ کہ بھائی بہن یا بہنوں میں جو مطلب جن کی اولادیں وغیرہ بھی ہو جاتی، تو ایک وقت سے ایک دوسرے کو گفٹس وغیرہ دے لیتے بس محبت کے حساب میں، لیکن کبھی ایک ویسا وقت آتا کہ کچھ بحث ہوتی، لڑے ہو جاتی، تو اب ایسا کرتے کہ وہ لوگ رشتہ داری توڑنے کے جیسی بات کر کے ایک دوسرے کے سارے گفٹ لوٹا دیتے کہ بھائی آپ نے یہ دیا تھا، یہ لے لیجیے. تو ہم جو گفٹ کا تو لاسٹ ٹائم پڑے تھے کہ لینا ہی نہیں ہے، تو اب ایسا بڑا مسئلہ ہوتا اگر تو کیا کرے شیخ اس کے بارے میں؟ نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر وہ خود واپس کر رہا ہے تو پھر کسی اور کو دے دینا چاہیے، لیکن اپنی ملکیت میں اس کو رکھنا چاہیے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر شیخ. جی بھیا. سعد بھائی میں سجیسٹ کروں گا آپ پھر سے ایک بار لاسٹ سیشن دیکھیے، کیونکہ شیخ صاحب نے وقف کے بارے میں کافی تفصیلات بتایا اور وصیت تو آج واضح ہو گئی، تو آپ ایک بار سیشن دیکھ لیں انشاءاللہ. بھائی نے سوال پوچھا شیخ وقف اور وصیت میں کیا فرق ہے، تو میں بھائی کو ریکویسٹ ایک ہی چیز ہے، بس یہ ہے کہ وصیت کسی خاص کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وقف کو بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ اس نے وقف کی وصیت کی ہے کہ صاحب اتنی جائیداد موقوف ہوگی. موقوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ لوگوں میں تقسیم ہوگا، شے اصل میں بکے گی نہیں. لیکن اگر آپ نے کسی کو مان لیجیے کہ صدقہ کیا ہے یا وصیت کی کہ فلاں چیز فلاں کو صدقہ میرے مرنے کے بعد، تو وہ متصدق علیہ جس پر آپ نے صدقہ کیا ہے، اگر آپ نے لفظ صدقہ استعمال کیا، وقف نہیں استعمال کیا ہے، تو پھر وہ آدمی اس کو بیچ رہے، اس کی ملکیت ہے. لیکن وقف جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے وقف ہوتا ہے کہ اس کے فائدے لوگوں کے تقسیم ہوتے ہیں، اصل مال محفوظ رہتا ہے اور ہمیشہ باقی رکھا جاتا ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، ہبہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں وراثت نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ نے صدقہ کیا تو متصدق علیہ جس پر صدقہ کیا ہے وہ سامان کو بیچ دے گا. شیخ سامان لوٹانے والے کا کوئی حق ہے کہ اس میں کچھ گفٹ وغیرہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہو اگر اماؤنٹ بڑا وغیرہ ہو تو؟ لوٹانے کا مطلب مطلب یہ چیز ملی تھی کسی کو، 1-2 تولے سونا مل گیا، لیکن وہ اونر کو لوٹا دیے، تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مجھے کچھ ملے اس میں سے، 5,000 10,000 کچھ ایسا. نہیں، بالکل نہیں، یہ توقع رکھنی جائز نہیں ہے. وہ امانت ہے آپ کے پاس، وہ اس کے آپ کے پاس امانت ہے. آپ یہ لالچ نہ کریں. وہ خود اگر کچھ دیتا ہے بغیر لالچ کے تو الحمدللہ. جو مال بغیر لالچ کے بغیر مطالبہ کے آ جائے، آپ نے اٹھایا ہے ثواب آخرت کے لیے. یہ کام ثواب کا ہے کہ آپ نے کسی کے سامان کو ضائع ہونے سے بچایا اور اس کو آپ نے اٹھا لیا اور امانت داری کے ساتھ اس کو دے رہے ہیں. اگر کچھ دے دیتا ہے اپنی مرضی سے تو ٹھیک ہے. وہ مال جو بغیر لالچ کے، بغیر استشراف نفس کے، بغیر سوال کے، بغیر لالچ کے اگر آ جائے تو چلو، رزق ساقہ اللہ علیک، اللہ نے وہ روزی تم کو دی، لیکن استشراف نفس نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے یا طلب نہیں ہونی چاہیے. جی شیخ ایک ربا کے باب سے متعلق ایک سوال ہے کہ آپ مثلا کسی کو ایک آپ مدد کر رہے ہیں یا کچھ فیور کر رہے ہیں، یہ مطلب اس کے لیے کچھ ہیلپ کر دے رہے، لیکن آپ بدلے میں کچھ امید رکھ رہے اس سے کہ میرے کو بھی وہ کچھ امید کرنا، تو کیا یہ ربا میں آئے گا شیخ؟ دیکھیے، ہدایہ اگر دیتے ہیں تو اسلام نے خود ہی کہا ہے کہ صاحب اگر کوئی ہدیہ دے تو ہدیہ لینے والے کو چاہیے کہ دینے والے کو اس کے بدلے میں ہدیہ دے، اگر وہ دے سکتا ہے تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، کان یقبل الہدیہ وہ یصیب علیہا، اور اس کا بدلہ بھی دیتے. لیکن اگر کوئی شخص بدلہ چکانے پر قادر نہیں ہو، ہدیہ کا ہدیہ واپس نہیں کر سکتا ہو کسی بھی دوسرے فارم میں، تو اس کو چاہیے کہ اس کے حق میں دعا کرے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو ہدیہ دیتا ہے اور اس کی یہ امید ہے کہ صاحب یہ فلاں موقع پر ہم کو ہدیہ دے اور بڑھا چڑھا کر کے دے، تو اہل علم نے کہا کہ یہ گویا کہ آپ پیسہ ہدیہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ ایک طرح سے قرض دے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ زیادہ اضافے کے ساتھ لوٹائے، تو یہ سود کے اندر داخل. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک سوال ہے شیخ، ہمارے بھائی نے پوچھا کہ اگر قیمتی چیز گری ہوئی ہو تو اس کو اٹھانا بہتر ہے یا چھوڑ دینا بہتر ہے؟ بہتر ہے حالات کو دیکھ کر کے کیجیے. اگر ایماندار لوگوں کے درمیان گرا ہوا ہے اور سامان کوئی بھی ایماندار آدمی اٹھا لے گا تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھیے کہ چوروں کا زمانہ ہے، خائنین کا زمانہ ہے، خیانت کرنے والے، چوری کرنے والے، مال کو چھپا لینے والے،
کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینے والے لوگوں کی اکثریت ہے. میرے بیچ بازار میں گرا ہوا سامان ہے اور کوئی بھی طرف جھپکتے ہوئے اس کو اٹھا لے گا اور سامان والے کا سامان ضائع ہو جائے گا, اور آپ ایماندار امانتدار آدمی ہیں تو آپ کو یہ احسان کرنا چاہیے, دے دینا چاہیے. تو جیسے حالات ہوں اور جس لوکیلٹی میں آپ رہتے ہوں اور جس طرح کی آبادی ہو, ماحول جس طرح کا ہو, اس میں آپ کو ججمنٹ کرنا ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ. پہلے سوال پوچھا, کوئی امانت رکھنا چاہتا ہے اور ہم انکار کر دے تو اس پہ ہماری گرفت ہے کیا؟ کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی گرفت نہیں ہے. اگر آپ امانت نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ معذرت کر سکتے ہیں. ویسے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر امانت دار آدمی کسی کی امانت رکھتا ہے اور کوئی کوتاہی نہیں کرتا اس کی حفاظت میں, لیکن اگر وہ سامان ضائع ہو جائے یا اللہ قدر اللہ گھر میں آگ لگ جائے اور ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس جل جائیں, ہمارے پیسے کے ساتھ اس کے پیسے ضائع ہو جائیں, گھر میں چوری ہو جائے, ڈاکہ زنی ہو جائے, پیسے لٹ جائیں اور اس میں کوئی ہماری کوتاہی کو اور ہماری حفاظت میں تساہلی کو دخل نہیں ہے, تو پھر امانت دار کے اوپر ضمان اور تاوان نہیں. اگر کوتاہی کرتا ہے اور جان بوجھ کے اس کے سامان کو ضائع ہونے دیتا ہے تب تو تاوان لگے گا, لیکن اگر یوں امانت دار کے یہاں سے مال ضائع ہو گیا اور اس کے ضیاع میں کوئی سستی اور کاہلی امانت دار سے نہیں ہوئی ہے تو وہ تاوان دینے کا قطعاً وہ مکلف نہیں ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں کسی کا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے, بہتر ہے. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے خیانت ہو جائے گی یا ہم اس کے پیسے کو خرچ کر دیں گے بغیر اجازت کے, یا کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے, یا ہم خود صاحب حاجت ہیں, ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم کر دیں اور پھر وقت پہ امانت دار کو اس کی امانت لوٹا نہ سکیں. اگر اس طرح کا اندیشہ ہے تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے آپ کو, تو آپ پابند نہیں ہے کہ صاحب آپ اس کو رکھیں. جی جزاک اللہ خیرن شیخ. بھائی لوگ, ہم آج کے سیشن کا لاسٹ سوال لیں گے انشاءاللہ. یہ شیخ, یہ اکثر ہمارے مطلب رشتہ داروں میں جب ایک دوسرے کے گھر جایا جاتا ہے تو چھوٹے بچے کیا ہے کبھی کھیل کر وغیرہ کوئی سامان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں شیخ. اب کبھی سامان وہ چھوٹا بھی رہتا, کبھی سامان بڑا بھی رہتا, تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے شیخ؟ جو بچہ سامان وغیرہ خراب کرا اس کے ماں باپ کو بھر دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ بہتر ہے کہ اس کی بھرپائی کر دیں. اگر وہ خوشی سے کہیں کہ نہیں بچہ ہے اور نادانی میں ہوا ہے اور قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم الحمدللہ اس کو خریدنے پر قادر ہے, تو کوئی بات نہیں ہے, تو آپ ایسا نہ کریں. لیکن اپنی طرف سے بہرحال بھرپائی کے لیے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حالانکہ بچہ ہے, مکلف نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر بھرپائی کر دیتے تو ہذا من باب الاحسان, یہ اچھا ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ. آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ, بارک اللہ فیک. حیاکم اللہ. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون